دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کی یہ خاص تسبیح جو شخص بھی پڑھ لے گا اللہ پاک اس پر رحمتوں برکتوں کی بارش فرما دے گا۔ دوستوں یہ وظیفہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور وہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو بھی جب جہاں جیسے پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستو اللہ الصمد سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے، رب کی یہ صفت ہے یا صمد۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارنا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے، اللہ پاک کی بے نیازی کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کو اسی طرح سے نوازتا ہے۔ دوستو قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے گمان کا مطابق ہوں، یعنی تم میرے لیے جیسا تصور کرو گے میں تمہارے لیے ویسا ہی بن جاؤں گا۔ تو دوستو آج ہم لوگوں نے اللہ الصمد کا یہ بابرکت عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کا یہ 14 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ دوستو جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، اور ہر ہفتے میں جمعۃ المبارک آتا ہی ہے، لیکن یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ ماہ شعبان کا 14 جمعہ ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس سال ماہ شعبان المعظم میں 5 جمعۃ المبارک کے دن آ رہے ہیں۔ اور دوستو آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ایام بہت جلد قریب آ رہے ہیں۔ تو دوستو آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو آج کا موقع آپ لوگوں کو یہ آخر ملے گا، ورنہ یہ موقع 1 سال بعد ہی آپ کو آئے گا۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ اللہ الصمد کا یہ خاص عمل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے،
ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری تباہی کی اور ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بلکہ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے پھر ہمیں رب یاد آتا ہے، جب مرنے کے آخری دہانے میں پہنچ جاتے ہیں، جب خودکشیوں کے خیالات ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں، اس وقت مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس وقت مصلوں کو آباد کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، پہلے رب کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ ریز ہو، رو۔ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی پریشانیوں سے باہر نکالے گا۔ دوستو، آپ لوگ آج اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کو پکارو اور پھر اللہ پاک کی بے نیازی دیکھنا کہ میرا رب کتنا شاندار ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق و خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی یا حی یا قیوم کا یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے اور روزوں کا اہتمام کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، تو پھر آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج اس عمل کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھائے گا، پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آج ہر بندہ دولت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، آج ہر بندہ اپنے رزق میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے پریشان رہتا ہے۔ تو آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت کا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے اگر 1 لاکھ مانگو تو میرا اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ شعبان المعظم کا یہ 4تھا جمعہ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنی قبولیت کا ہوتا ہے کہ آج آپ لوگ اگر منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اللہ پاک سے مانگیں گے
تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے صرف ایک بار یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا موقع مل جائے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ میرے مولا شعبان کی مقدس گھڑیاں ہیں، تجھے ان گھڑیوں کا واسطہ، تجھے اس میٹھے مہینے کا واسطہ جو ماہ رمضان کا تشریف لانے والا ہے۔ میرے مولا ہم سب کے ہر تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، روزی روزگار کے تمام مسائل کو حل فرما۔ جو میرے بھائی ابھی تک رزق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی رزق ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، نوکریاں مل ہی نہیں رہی، پروجیکٹس مل ہی نہیں رہے، میرے مولا ان سب کے لیے آسانی فرما، ان سب کے لیے بہترین رزق کے بندوبست فرما، حلال رزق عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا صالح رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنوا، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، بالخصوص ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا ہم سب مسلمان کو، ہم سب امت کو ایک بنا دے، اللہ کی رستی مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین، شام، برما، کشمیر اور انڈیا کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، ابھی تک جو مسلمان کفار سے برسر پیکار ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا شجاعت حیدری سے سرشار فرما، جذبہ جہاد سے سرشار فرما۔ میرے مولا کفار کی ناجائز جو ان کی کوششیں کاوشیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمان کو، ہم سب امت والوں کو جو بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا، ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ میرے مولا قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں تھامنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کریں۔ دیکھیں اللہ والوں، آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں بہترین طور پہ جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کے بارے میں جانتا ہوں، تو لہٰذا آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ میرا اللہ پاک ہم سب کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں، کس طریقے سے کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے استغفار کرتے جائیں، اور جب آپ لوگ رونا شروع ہو جائیں،
جب آپ کا دل رونا شروع ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ لرز جائے، ایسا لگے کوئی کرنٹ سا لگا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی توبہ قبول و منظور ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی تنہا ہے، کوئی اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ مقصد آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آج آپ لوگ اس بات کو دھیان میں نہ لائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ آج ماہ شعبان کی 22 تاریخ ہے اور یہ چوتھا جمعہ ہے، ہاں چوتھا جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بالکل بھی اس دن کو ضائع نہیں کرنا، غفلت میں نہیں گزارنا۔ آپ لوگوں نے صرف 1-2 منٹ کا وقت نکالنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے بہترین طور پر آسانیاں فرمائے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو، جیب کے مطابق، وہ لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں دیے گا۔ میرا اللہ پاک صدقہ دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ اللہ پاک کی راہ میں چھوٹا سا صدقہ دیں گے، میرا اللہ پاک پال کر اس کو اتنا بڑا کر لے گا، جب آپ لوگ روزے محشر پہنچیں گے تو وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو آپ کی توفیق ہو وہ آپ نے لازمی صدقہ کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔
لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج جو شخص گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیے گا۔ گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ کو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی، میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔
آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں،
پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا، کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح کا مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔